ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر اذان کا ایک ایک کلمہ بذات خود سکھایا۔ ابراہیم کہتے ہیں جس طرح ہم اذان کہتے ہیں، ان کے شاگرد بشر رحمہ اللہ نے کہا میرے لیے ان کلمات کو دہراؤ، تو انہوں نے دوہری اذان سنائی جسے ہم ترجیح والی اذان کہتے ہیں۔ شہادتین کو پہلے 2 مرتبہ آہستہ آواز سے کہنا، پھر دوبارہ 2 مرتبہ بلند آواز سے دہرانا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آذان کے 19 کلمات اور تکبیر کے 17 کلمات سکھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلال رضی اللہ تعالی بلا ترجیح اذان کہتے تھے، اس لیے عمومی طور پر ہمارے ہاں اکہری اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کبھی کبھار دوہری اذان کہنی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہیں اور اقامت کے کلمات 1 دفعہ کہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان اکہری تھی اور اقامت بھی اکہری، اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان اور اقامت کو اپنایا جائے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان اور اقامت کے اسی طریقے پر عمل پیرا تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانہ مبارک میں اذان کے کلمات 2 دفعہ تھے اور اقامت کے 1 دفعہ۔ ترجیح والی اذان بھی جائز ہے، دوہری اذان جسے کہتے ہیں۔ دوہری اذان کی صورت میں اقامت بھی دوہری اور دوہری اذان کے ساتھ کبھی کبھار اکہری تکبیر بھی کہی جا سکتی ہے۔ عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان کہتے ہوئے دیکھا، وہ گھوم رہے تھے اور اپنا منہ ادھر ادھر کر رہے تھے اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے دونوں کانوں میں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرخ خیمے میں تھے۔ میرے خیال میں انہوں نے کہا وہ چمڑے کا تھا، چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے نیزہ لے کر نکلے، پھر اسے بطحہ میں گاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سترہ بنا کر نماز پڑھی، جبکہ آپ کے آگے سے کتا اور گدھا گزر رہے تھے اور آپ سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے، گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی چمک دمک دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی پنڈلیاں ننگی تھی۔ سفیان کہتے ہیں ہمارے خیال میں وہ جوڑا دھاری دار تھا، خالص سرخ نہیں تھا۔ اذان میں آواز کو بلند کرنا مقصود ہے اور کان میں انگلی ڈالنے سے آواز بلند ہو جاتی ہے۔ آواز کو دائیں بائیں پہنچانے کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح دائیں بائیں منہ کر کے کہنا چاہیے، صرف سر موڑنا چاہیے، پورا جسم نہیں پھیرنا چاہیے۔ امام سفیان رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ خالص سرخ کپڑا پہننا جائز نہیں،
اس لیے انہوں نے یہ تعویل کی کہ وہ جوڑا خالص سرخ نہیں تھا، سرخ دھاریاں تھے۔ اذان میں آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تکبیر میں اس طریقے سے اس کی ضرورت نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔